جی علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی. آپ سنائیں کیا نام ہے آپ کا؟ آپ پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے نا؟ جی جی اگلے بار آیا تھا میں. پہلے بھی آئے تھے ایک دفعہ نا آپ ادھر؟ کیا حال ہے سر؟ تھینک یو سر. پہلے بھی آئے تھے جی آپ جی ادھر؟ جی آیا کیا تھا. نام ہے آپ کا؟ جی جی پہلے اگلی نشست میں آیا تھا. کیا نام ہے آپ کا؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کے بڑے احسان ہیں. حکم کریں غلام مصطفیٰ صاحب کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اور پہلے نشست میں ابو بکر عمر کے ایمان پر بات ہوئی تھی. میں نے کہا وہاں سے شروع ہاں کرے تو اچھا ہوگا. چلیں ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں صحیح ابو ہے. بکر عمر کی. ہاں تو ایمان کی ثابت کرو ابو بکر عمر کی. چلیں جی. ابو اس بکر بات عمر شروع کرنے سے پہلے دو بات. جی جی سر بولیں بسم اللہ. اگر میں قرآن سے یا حدیث سے ابو بکر کا ایمان ثابت کر دوں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر مان جائیں گے. آپ ثابت کریں مان جائیں گے لیکن ثابت نہیں کر سکیں گے. اور اگر ہم ثابت نہیں کریں قرآن سے اگر ہم ثابت کریں کہ ان کا نہیں ہے ایمان تو پھر آپ کیا مان جائیں گے یا قرآن کا انکار کریں گے آپ؟ نہیں ہم نے تو وعدہ دے دیا کب مانیں گے بھائی. ہم نے کہہ دیا کب مانیں گے. اور نام بھی چینج کریں گے اپنا کہیں گے غلام یزید. اور میں آ جاؤں گا پاکستان میں سپاہی صحابہ کے ہیڈ کوارٹر میں جاؤں گا تاکہ وہ مجھے ذبح کر دیں. میں نے تو وعدہ دے دی. اب آپ تم وعدہ دے دو. اگر میں انہیں اس کا عدم ایمان ثابت کر دیا تو تم مان جاؤ گے اقرار کرو گے؟ کہاں سے اس کا کفر دکھاؤ گے؟ قرآن سے اور صحیح بخاری سے. واہ جی واہ. انشاءاللہ میں بھی ایمان اسی سے دکھاؤں گا. بخاری اور قرآن یہ ہمارے پاس. دیکھیں تم جملہ شرطیہ ہے. اگر میں نے ثابت کیا قرآن سے صحیح بخاری سے ان کا عدم ایمان عدم اسلام تم تسلیم کرو گے؟ تقریر بھائی صحیح قرآن کی تصدیق کرو گے نہیں کرو گے؟ غلام مصطفیٰ کروں گا بالکل بالکل کروں گا. اچھی چلے ٹھیک ہے. آپ جی جی 3 دفعہ تکرار کے بعد اب پنس گیا تو کہتا کروں گا. ٹھیک ہے بھائی اب بولو اب ثابت کرو اسلام اس کا. کروں گا. میں اس کا ایمان ثابت کروں گا نا بالکل. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ثابت کرو. نہیں اور دوسری بات اگر میں قرآن سے ابو بکر کا ایمان ثابت کر دیا واضح ہو گیا اس کے بعد پہلی بات آپ کو ماننا پڑے گا. یہاں اعلان کرنا پڑے گا آپ کو. تو میں نے ابو بکر عمر کو مان دیا. دوسری آپ بات ثابت کریں بھائی. اگر آپ ثابت کریں پہلے. میں نے کہہ دیا میں مان جاؤں گا نا. میں کرتا ہوں ثابت ہے. آپ بات سنیں. اگر ابو بکر عمر کا میں نے قرآن سے ایمان ثابت کر دیا اگلی بات آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ مانتے تو بالکل اچھا ہو جائے گا. آپ مسلمان بھائی صاحب چلو ثابت کرو یار شروع کرو ثابت کرو بسم اللہ. دوسری اگر آپ ثابت وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایسے بالنگ کروں گا ایسے بالنگ کروں گا سب کو ایک ہی اوور میں آؤٹ کروں گا. بھائی اب بالنگ کرو چلو بسم اللہ. دھمکی نہ تو بالنگ شروع کرو. ایک بات عرض کرتا ہوں. اگر ایسا فاسٹ بالر آیا بھائی. دیکھے تو صحیح تھوڑا بات سنیں تو صحیح یار کیا جی سر بسم اللہ بسم اللہ. ایک منٹ اور دوسری بات میری سنیں. اگر میں نے ثابت کر دیا تو اس کے بعد آپ نہیں مانتے نہ مانیں پھر تبرہ آپ کو اس کے بعد نہیں کرنا پڑے گا ابو بکر عمر پر. صحیح ہے ٹھیک ہے بھائی. صحیح ہے صحیح ہے. اس کے بعد میں دیکھیں ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ اس اللہ یاری نے کہہ دیا میں ایمان ان کا ثابت کروں گا. ایمان ثابت کرنے کے بعد اگر مانے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اگر نہیں مانتا تو اس کے بعد وہ آئندہ اس پروگرام میں یا کسی پروگرام میں ابو بکر عمر پر تعین نہیں کرے گا. اوکے ٹھیک ہے. اوکے. ابھی قرآن پاک آیت پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کا تفسیر میں بخاری شریف سے ہی کروں گا. صحیح ہے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اعراف اس کا آیت نمبر ہے 158. اعراف 158. یا اچھا جناب. رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ کہتے ہیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. صحیح. اور اس کے بعد یہ میرے بخاری شریف ہے اور بہت پرانا نسخہ ہے یہ بخاری کا.
बुखारी हमारे लिए हुज्जत नहीं है भाई, बुखारी हुज्जत नहीं है। जी बुखारी हमारे लिए हुज्जत नहीं है, बुखारी हुज्जत नहीं है। बुखारी नो चढ़ो, शिया बुखारी नो नहीं मानते ने। नहीं, ये तो ऐसी बात है जैसे देखे ना, कोई हमें गैर मुस्लिम सिख कह दे कि आप अबू बकर का ईमान हमें कुतुब से साबित कर दे, उनका हम ऐसे उनके किताब से कैसे तो साबित जो करेंगे? मुश्तरकात है उनसे साबित करना होगा ना, जो मुश्तरकात है। कुरान मजीद मुश्तरकात में से है। आपने कहा कुरान से साबित करूंगा, तो कुरान से साबित करो। मैं आपके कुतुब से साबित करूंगा, पाबंदी हम आपके या हम मुश्तरकात से साबित करो, या शिया कुतुब से साबित करो। मैं मुश्तरकात से और आपके कुतुब से साबित करूंगा। उसका अदम ईमान, अदम इस्लाम। नहीं अजीब बात कर रहे हैं आदमी आपकी पर बात- मुनाजरा पहले जाके गुलाम मुस्तफा टाइम ज़ाया करने से पहले जाके मुनाजरा सीखो। पहले मुनाजरा यह होता है कि आप नहीं, खस्म के लिए जो दलील लाते हैं वो दलील खस्म के लिए मौरिद कबूल हो, उसको कबूल करे वो। जब आप देखें आप नहीं, आप अपने सुनिए हज़रात, आप जब सिख के लिए बात करेंगे ना, सिख के लिए अबू बकर से बात नहीं करेंगे। सिख के लिए आप पहले अल्लाह से बात करेंगे। जब सिख के लिए आप बात करेंगे कि अल्लाह है, तो उसके लिए ऐसी दलील लाएंगे आप कि उसके लिए काबिल कबूल हो। आप बुखारी सिख को नहीं दिखा सकते, मुस्लिम तिरमिजी, वो सिख उसको मानेगा ही नहीं कि भाई तिरमिजी में लिखा है कि पैगंबर अल्लाह, पैगंबर ये अल्लाह ये है। आपको वो दलील लाना होगा जो सिख कबूल करेगा, यानी उसके अक्ल के मुताबिक अकली दलील लाएंगे, या उसके अपने किताब में जो कुछ होगा, गुरु नानक के आसार में अगर कोई ऐसी बात है जो आपके काम आ जाए, वो दिखाना होगा। इस तरह आप नहीं कह सकते भाई कि भाई मैं तो साबित ही नहीं कर सकता, मैं मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने किताबों, वो तो किताबों से साबित करना होगा। फिर उसका मतलब है आपके पास दलील नहीं है। ठीक है ना? ये कुरान हदीस है यार, हमारी कुतुब कुरान में, कुरान आपने सही पढ़ी है, कुरान में ये लिखा है भाई, कुरान आपने सही पढ़ी है। हमारे या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सही है भाई, ये आपने आयत सही पढ़ी है। इसमें अबू बकर से इसका क्या ताल्लुक है? अबू बकर का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दे कि मैं अल्लाह सब इंसानियत के लिए रसूल हूं। अच्छा इससे अबू बकर का इस्लाम साबित होता है? हाँ, पांच गया जी। अगले हफ्ते तैयारी करके आ जाओ, ठीक है ना? ये देखें तो बिल्कुल तक्कर न करें, मैं आपको हवाला देता हूँ। किस चीज का हवाला दे रहे हैं? किस चीज का हवाला दे रहे हैं? आपको इतना नहीं मालूम कि जब मुनाजरे के लिए आते हैं तो दलील वो लाओ जो सामने वाले के लिए मौरिद कबूल हो। बुखारी शरीफ साहब, बुखारी, मैं बुखारी से उसका कुफ्र साबित कर देता हूं, इजाजत दोगे? बुखारी को हम नहीं मानते, नहीं आप बुखारी को मानते हैं। बुखारी तुम पे उज्जत, हम पे उज्जत नहीं है। नहीं, मैं आपको ना ये अगर हम बुखारी को नहीं, माने उज्जत होते तो नहीं हम तो जमात, आप हम वहाबी होते, हम उमरी होते। ये नहीं दिखा सकते। ओके गुलाम मुस्तफा साहब, गुलाम मुस्तफा साहब, अगले हफ्ते तैयारी कर लो। पहले तो तुम इतना नहीं मालूम कि मुनाजरा क्या, मुनाजरा किस कहते हैं किसको? नहीं अब भाई इस तरह तो है ना, अभी शुरू करूंगा। वो कैथोलिक, कैसे बात? वो कैथोलिक भी आके आपको ईसाई बना सकते हैं। कहते हैं हमारे किताब में तो ये लिखा है कि हमारा मजहब हक है, उसका उससे तो उसका मजहब साबित हो जाएगा ना। वो तो हर फिरके के किताब में लिखा है कि उसका फिरका हक पर है। हर फिरके में लिखा है भाई उसके किताब, चाहे वो इस्माइलिया हो, चाहे वो जैदिया हो, चाहे वो अहले हदीस हो, या इस्लाम से बाहर के जो फिरके, उसके फिरके में तो यही लिखा है कि उसका फिरका हक पर है। अगर हर फिरके की किताब मान लो तो तुम किस दीन को कबूल करोगे भाई? ओके भाई, चले जी, अगले हफ्ते मजीद तैयारी करो। बड़े मौली लो लेके आना। आप कहां से कॉल किया भाई आपने? सिंधिया पंजाबी? और सिंधिया या पंजाबिया? अहले सुन्नत भाइयों को मैं इसका तफसीर यहाँ से कर रहा हूँ। आप मुझे बिस्मिल्लाह बात बिस्मिल्लाह। करने अगले हफ्ते मजीद तैयारी करके गुलाम मुस्तफा साहब आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। रहमत शाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन अल्लाह यारी साहब, खैरियत मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सर। आमीन 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 सुम्मा आमीन। आपसे मुलाकात की तमन्ना मुद्दतों से थी, अल्लाह ने आपको अभी इज्जत आपसे दे। मुलाकात कर दी है। आमीन अल्लाह आमीन। आपको सलामती दे। क्या नाम है आपका? रहमत शाह आमीन नाम आमीन। है? नहीं रहमतुल्लाह, रहमत शाह रहमतुल्लाह। ऐसे बुलाते हैं हाँ रहमतुल्लाह जी। भाई। कहाँ से कॉल किया आपने? हिंदुस्तान से? जी हमें हिंदुस्तान तमिलनाडु से। अच्छा अच्छा, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे मेरे भाई। आमीन आमीन थैंक यू आमीन सर। आमीन। जनाब अब देखिए, इंसान अपनी औकात को नहीं पहचानता है। ये आपसे नहीं है हम्म, हसन साहब, ये आपसे नहीं जी है सर, जी सर। जी। इंसान अपनी औकात नहीं पहचानता है। चले बात करने चला कि नबी ऐसे हैं, नबी वैसे हैं, तो यहाँ पर अल्लाह खुद बनी इसराइल से मेरी
بات ہے انشاءاللہ 2 آیتوں کا 4 آیتوں کا ہے. بنی جی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. جی سر. جی اللہ انسان کی قسمت میں اس کے گلے پہ ہار لگا دیا ہے. یہ ہوں جہاں بھی جیسے بھی جائے گا اس کی نیکی اور بدی اس کے ساتھ رہے گی. صحیح. اب وہ نوشتہ اس کے گلے میں لگا دیا رہتا، پھر انسان کی پہچان کیوں نہیں ہوتا کہ اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں، اس کی عبادت اس کے ساتھ ہے. تو اس کی عبادت کی بدولت، اس کے اعمال کی بدولت جنت تو نہیں مل جاتی. اس کو جنت ملنے کے لیے تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد حال شامل ہے. اتباع اہل بیت کی مدد شامل حال ہے اس میں. آپ سوال کر رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ مجھ سے نہیں، کوئی بیان سوال ہے، کر رہے بیان ہیں؟ سوال ہے. اچھا جی سوال ہے سوال بیان. ہے. لوگ اچھا نہیں سوال. جی اللہ اکبر، ہم اچھا بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں جناب. اللہ آپ کو عزت دے. کیا آمین سوال کیا ہے آمین. بھائی؟ سوال کیا ہے؟ یہ روز جی قیامت اب آپ نے جو دیکھیے. آیات پڑھی ہے سورہ اسراء کی، یہ روز قیامت کی بات ہے کہ جی روز قیامت جی اللہ جی تعالیٰ قیامت عمل انسان کے اعمال اس کے گلے میں ان لٹکا کے دے گا، گلے. ٹھیک ہے نا؟ گلے میں جی لٹکائے گا جی اور جی فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنے کتاب کو علیک پڑھو. حسیب. تم نے دنیا میں جی اللہ اکبر اللہ اکبر نستجیر باللہ نستجیر باللہ، تم پڑھو اپنے اعمال کو، خود جی تم پڑھو. اور آج تو خود جی اپنا حساب خود تو کافی ہے. اب حساب. تو کیسا آدمی تھا، کیسا تیرا عمل تھا، تو خود فیصلہ سنا دے. تو یہ جی خود حساب لے لے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خطاب آئے گا. تو اب سوال کیا ہے آپ کا؟ جی جی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اوکے. اور اللہ جب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی جی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کرو، نیکی کرو. احسان کرو. جی ہوں. جب یہ والدین کے ساتھ اس کا احسان صحیح سلامت رہے گا تو بعد میں اس کی ایمان کی بات، ایمان کی شرائط اس میں ہے نہیں. آمنت باللہ و یعنی ملائکتہ و جو کتبہ والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا اس کے ایمان میں شک ہے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ جی جی کیونکہ حقوق والدین یہ کبائر میں سے ہے. اور جی شیعہ جی بے مذہب میں شک. یہ ہے کہ عمل ایمان میں دخیل ہے. جس کا عمل نہیں ہے اس کا ایمان نہیں. اس طرح نہیں ہے کہ عمل ہے نہیں وہ مومن ہے. عمل کے بغیر انسان مومن جی نہیں بنتا بھائی. عمل ایمان کا جز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا چاہے وہ اس کے عقائد صحیح ہوں، وہ مومن نہیں ہے. جو بے والدین شک. کو اذیت و آزار دیتا ہے، جو والدین کی خدمت جی نہیں کرتا چاہے اس کے عقائد صحیح ہوں، جی وہ مومن نہیں ہے. جو مثلا زنا کرتا ہے بے شک. نستجیر باللہ، لواط کرتا ہے نستجیر باللہ، چاہے عقائد اس کے سب پکے ہیں، روز جزا پہ بے ایمان شک. ہے، اللہ پہ رسالت پہ سب پہ ایمان ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے. جی تو جی ایمان کے لیے عمل کی شرط ہے. یا اہل بیت علیہ السلام کی متواتر روایات ہیں، بہت زیادہ روایات ہیں جی کہ ایمان کے لیے جی عمل کی شرط ہے. ٹھیک ہے؟ جو شخص جی گناہ کبیرہ بجا لاتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی تو لذا جو جی شخص والدین پہ احسان نہیں کرتا، والدین کی اذیت کرتا ہے، نستجیر باللہ اللہ میں بچائے اس سے، اپنے والدین کو آزار پہنچ، تو وہ مومن نہیں ہے. جی سر. جی جی اب یہاں والدین کے بارے میں یہ نہیں پہچانا تو رہی بات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پہچانے گا؟ ہوں من کی آنکھ اس کی نہیں ہے. ہوں اگر اس کی من کی بالکل آنکھ ہوتی تو پہلے ماں باپ کو پہچان لیتا. صحیح وہ کوئی صحیح فرما. آپ سے کوئی ایسے بھلا سوال کرتا ہے تو ہمیں اس ہوں وقت کیا کہیں حسن اللہ یاری صاحب. ہوں اب تو جنگ اسی وقت ختم ہو گئے تھے، اب تو جنگ نہیں رہا. اب صحیح جنگ کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ ہمارا واسطہ اب اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم دیا کہ تاجدار حجۃ الوداع کے وقت صحیح ایک قرآن پاک کو اور اہل بیت اطرتی اہل بیت ہی، یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحیح جی یہ دونوں چیزوں کا علم اللہ قرآن کریم میں رکھا ہے. صحیح ہر صحابہ کو لیا ہے، ہر صحابہ کو لیا. یہاں اہل بیت کو لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہوں جب اہل بیت کو نہیں پہچانا تو یہ باقی کن چیزوں کو پہچانے گا؟ یہ ہمارا سوال آپ سے رہا کہ لوگ ہر بات کرتے ہیں آپ سے، جی کبھی ان سے یہ بھی کہا کرے آپ کہ پہلے اپنے والدین کے بارے میں پہچانیں، اس کے بعد حضرت علی کی پہچان خود بخود ہو جائے گی. یہ ہمارا آپ سے کیا بولتے ہیں عاجزانہ گزارش ہے کہ سوال تو کرنے ہر ایک آپ کے میدان پہ آ جاتے ہیں. جی سر
جی ایمان کی کمی رہ گئی تو وہ علی کو کام پہچان گیا. ہمارا سوال آپ سے رہا. سوال آپ نے صحیح کیا, آپ کو خود بھی جواب آتا ہے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جواب آپ کا واضح ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. کوئی مزید سوال نہیں ہے رحمت شاہ صاحب؟ جی سوال تو ہے, جی سوال تو ہے آپ سے. انشاءاللہ آپ کی بار پہلے آپ سے ملاقات ہو جائے, اس کے بعد انشاءاللہ مزید اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. بہت مہربانی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو بہت تھینک یو سر. اللہ آپ کے بچوں کو سلامتی دے. تھینک یو سر. میں تھینک یو میرے بھائی. اللہ آپ کو سلامتی عزت.